علی محمد وآل محمد وعجل۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد۔ محمد محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی خدا متعال کا احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ دین، یہ مذہب، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ کئی سو سال آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں نے، ان کے اجداد نے قربانیاں دی ہیں تاکہ یہ فکر، یہ پیغام ہم اور آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نسلوں کی قربانیوں کے احسان مند ہیں اس پیغام کے لیے اور اس سعادت کے لیے جو اب ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جس پیغام کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ خدا ایسی نسلوں تک پہنچائے گا جو وقت کے امام کی نصرت کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں وقت کے امام کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ شب جمعہ کی مناسبت سے خدا ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ بالاخص جو عزادار پچھلے سال تھے، اس سال دنیا میں نہیں رہے، ان تمام کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام، جو فکر ہم تک پہنچائی ہے، اس کا بہترین اظہار ہمیں کربلا کے میدان کے اندر نظر آتا ہے۔ کس طرح یہ فکر انسانوں کو تبدیل کرتی ہے، کس طرح یہ فکر انسان کو معراج تک پہنچاتی ہے۔ کل ہم نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری مجالس کا ہدف
صرف مجلس کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس راستے پر آگے بڑھنے کا طریقہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے کل جو موضوع اناؤنس ہوا، اعلان ہوا، اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ جو امام حسین کے ساتھ تھے ان میں کیا خاص بات تھی۔ کربلا سے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف سیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہمارا حاصل ہونا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم اس کربلا کو یاد کریں اور ان کی فرزند کی تشریف آوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ہمارا مقصد صرف اتنا نہیں ہوگا کہ ہم ان کی غیبت میں ان کا نام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کی غیبت میں ان کا نام بھی لیں، ان کے ہدف کو لے کر چلیں، اور انشاءاللہ جب ان کی تشریف آوری ہو تو اپنی زندگی سے جو کچھ ان کی نصرت کر سکیں وہ نصرت کر سکیں۔ شب جمعہ اور کل کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے۔ ایک بار پھر ان کی عظمت پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ خدا نے ایسا نہیں کیا ہوا کہ کسی بھی انسان کو عالم پیدا کیا ہو، تمام تر علم لے کر، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تمام تر علم لے کر پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوگا، اس کے اندر پوٹینشلز ہوں گے۔ کسی کے اندر میموری کم ہوگی، کسی کے اندر میموری اچھی ہوگی، کسی کے اندر فزیکل اسٹرینتھ کم ہوگی، کسی کے اندر زیادہ ہوگی، لیکن سب کے اندر پوٹینشل ہوگا۔ اب اس پوٹینشل کو اگر آپ اچھے طریقے سے بنا چکے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے ڈیولپ کر لیا، اس عمل کو، اس پروسیجر کو ہم لوگ تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا جسم تو تقریباً خود بخود بڑھے گا، بہت کم ریکوائرمنٹس ہیں انسان کے جسم کے لیے، وہ خود بخود بڑھے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر سینکڑوں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر ہر سال اس بات پہ تو لگتے ہیں کہ انسان کا جسم کیا ہوگا۔ کاش اس کا 1/10 ہم لوگ روح کے اوپر لگا دیتے، 1/10 اس کا، حتیٰ بلکہ شاید اس سے بھی کم ہم اپنے نفس کے اوپر لگا دیتے کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی۔ جسم نے ویسے ہی بڑھنا تھا، اس پر اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنی ریسورسز لگائی ہیں، اتنی توجہ لگائی ہے، کاش اس کی روح کے اوپر لگا دیتے، نفس کے اوپر لگا دیتے اور اس کی تربیت پہ لگا دیتے، تو جتنی بیماریوں کے ہمیں علاج کرنے ہوتے وہ بیماریاں آتی ہی نہیں پھر ہمارے پاس۔ پہلے ہم غلطی کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، بے تربیت لوگ بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو بے تربیت لوگ بڑے ہوتے ہیں یہ پہلے اسٹیج میں اسپریچولی بیمار ہوتے ہیں، پھر دوسرے اسٹیج میں یہ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، پھر تیسرے اسٹیج میں یہ دوسروں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری بیماریاں پھیلا لیتے ہیں تو ہم لوگ فزیکل بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور اسپریچول بیماریوں کو اور اس کی ہیلتھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اس ڈائلیما کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ کی زندگی یہیں گزر رہی ہے۔ اب مجھے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سید الشہداء کے واقعے سے سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اس پروسیجر کو، اس عمل کو ہم لوگ تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے دین کے اندر تربیت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
میرے سامنے اور ہم سب کے سامنے تربیت کے حوالے سے بہت سارے کوسچنز ہیں اور بہت سارے کنسرنز بھی ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے میرے کسی دوست نے کہ جو آپ کے جیسے کسی ملک کے اندر رہ رہے تھے, مجھے ایک بچی کے بارے میں ایک ای میل کیا اور اس بچی کی کم عمر کی تصویر اس ای میل میں لکھی ہوئی تھی, جو میرے خیال میں شاید وہ بچی اس وقت پرائمری اسکول میں ہوگی. بہت خوبصورت پردہ کیا ہوا تھا اس نے, بہت خوبصورت. شاید 5 سال یا 6 سال کے بعد کی اس بچی کی تصویر ایک اور لگائی تھی اس نے, تھوڑا سا بلر کر کے کرنا پڑ گیا تھا. اس بچی نے کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں شرکت کی تھی. پھر اس ای میل کے اندر مجھے بتایا تھا کہ اس بچی کا مدرسے میں ریکارڈ کیا تھا, بہترین ریکارڈ تھا. یہ ڈائلیما ہمارے سامنے ہے. اچھا یہ تو میں نے بچوں کے لیے عرض کر دیا یا بچیوں کے لیے عرض کیا, بڑوں کے لیے معاملہ صحیح ہے کیا؟ مثلا ہم سب جانتے ہیں, کل میں نے اشارتاً عرض کیا اور اس سے پہلے مختلف جگہوں کے اوپر تفصیل سے بھی کہہ چکا ہوں, کیا ہم لوگ مطمئن ہیں اپنے کاموں کی رزلٹ سے؟ جو کام ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں, یہ جو ہم دین کے نام پر کام کر رہے ہیں, کیا یہ کام ہمیں وہ رزلٹس دے رہے ہیں جو دین ہم سے چاہتا ہے؟ تو اگر یہاں پہ سروے نہیں کیا جا سکے گا, لیکن اگر سروے کر لیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شک نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ کم سے کم یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو ہمیں مل جانے چاہیے تھے. اچھا یہ علیحدہ ڈسکشن ہے کہ وہ رزلٹس ہیں کون سے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اتنے بے خبر ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو سمجھتے ہیں یہ تو ہونا تھا, اور جو ہو جانا چاہیے تھا, جو ہمیں ملنا چاہیے تھا دین سے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اندازہ ہی نہیں ہے, اور ہم اس خوش فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی جگہ پہ گیا تو وہاں پہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, حج بھی ہم نے کر لیا ہے, پیسہ ہوتا ہے تو خمس بھی دے دیتے ہیں, اب دین میں کچھ بچا ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ اب کچھ ہے آگے پیچھے؟ تو میں اس کو صرف یہی کہوں گا کہ تمہیں دین اور اسلام سے ابھی الف بھی سمجھ میں نہیں آیا. کل میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا, کس کو حسینی کہوں؟ وہ جس کے نام میں حسینی ہے, یا مثلا میرے جیسا مرتضی نام ہے, کافی ہے؟ نہیں. جو عبادتیں ان کی طرح کرتا ہے, ایام ان کی طرح مناتا ہے, اتنا کافی ہے؟ میں نے کہا نہیں, کافی نہیں ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اتنا کافی ہے؟ پچھلے واقعے نے ہمیں بتایا یہ سب کافی نہیں ہے, ہمیں کچھ اور بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, کچھ اور بھی چاہیے. اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا, وہ جو کچھ اور چاہیے وہ کیا ہے؟ نمبر 1, سکھانے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ کچھ اور ہم کہاں سکھا رہے ہیں؟ اچھا اب یہ دنیا ہمارے سامنے ہے, آپ نہیں سکھائیں گے لوگ نہیں سیکھ پائیں گے. مثلا پاکستان میں مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے بھائی یہ تم ٹریفک دیکھ رہے ہو, یہاں پہ ہم گاڑی نہیں چلا سکتے, تو میں ان سے کہتا ہوں ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو, کیا ان کو سکھانے کا کسی نے انتظام کیا ہے؟ ان کو کسی نے ڈرائیونگ سکھائی ہے کیا؟ ان کے جس بچے کو ایکسیلریٹر دبانا آ گیا ہے وہ گاڑی لے کے باہر آ گیا ہے. اگر تم نے سکھانے کا بندوبست نہیں کیا ہے, لائسنس انفورس نہیں کیا ہے, رولز ریگولیشن انفورس نہیں کیے ہیں, اب اگر یہاں پہ یہ ٹریفک کا میس ہے تو ان کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلے سسٹم بناؤ. اب میں آپ سے بھی یہی بات عرض کروں گا, اگر آپ مجھ سے کہیں ہمارے بچے شروع میں بڑے اچھے چلتے ہیں
بڑے ہو کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کالج میں کوئی گڑبڑ ہے؟ کالج میں گڑبڑ بعد میں ہے. یہ بتاؤ نیچے سکھانے کے لیے سسٹم کہاں پر ہے؟ اور جو سسٹم سکھا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے؟ لائسنس کی برانچ تو کراچی میں بھی ہے، وہ لائسنس دیتی کیسے ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے ٹریفک پولیس وہاں پر ہے، لیکن وہ کرتی کیا ہے؟ اب میں آپ سے بھی یہی کہوں گا. اب مجھے یقین ہے یہاں پہ ہمارے کچھ دوست احباب ہوں گے، وہ مجھ سے یہ کہیں گے کہ مولانا تقریباً سب کچھ صحیح ہے، ذرا سا شاید کچھ کم رہ گیا ہوگا، باقی ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے. اور اگر میں طالب علم ہوں اور 30 ایئرز 32 ایئرز مجھے ہو گئے اسٹوڈنٹ ہوئے ہوئے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب صحیح نہیں ہے، کنفرم صحیح نہیں ہے. جو مجھے کوشش کرنی ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ جو کم ہے وہ کون سا ہے. اب اس کو بتانے کے لیے پھر دوبارہ کربلا کی طرف واپس جائیں گے، اور ہم ہر روز یہی کام کریں گے. ہم بات شروع کریں گے، پھر کربلا سے رجوع کریں گے، کربلا سے سیکھیں گے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرج. مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ اصحاب سید الشہداء عبادت گزار تھے، کیونکہ سامنے والوں میں، ان کے مقابلے والوں میں بھی عبادت گزار رہے ہیں. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ تھے، بظاہر جنہوں نے ساتھ نہیں دیا بظاہر وہ بھی برے لوگ نہیں تھے. ظاہر مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ امام کا ساتھ دینے والے سب شیعہ تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں بھی بہت سارے لوگ شیعہ تھے. یہ کوئی معیار نہیں بن پائے گا. سب سے پہلی بات تو یہی ہمیں سیکھنی پڑے گی. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا انالیسس میں جاتے ہوئے، جب امام حسین نے اپنے کام کو شروع کیا تو کم لوگوں نے، ہمارے پاس یہ تعداد کنفرم نہیں ہے 100% کہ کربلا میں امام کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے. جو سر کوفہ گئے وہ 72 تھے. ساتھ دینے والوں میں شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر کوفہ نہیں گئے ہوں گے، تو شاید تعداد 72 سے زیادہ رہی ہوگی، لیکن 200 بھی نہیں ہوگی. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے درمیان کوئی تعداد رہی ہوگی. لہذا ہم 72 کو ایک سمبولک ٹرم کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں احتیاطاً اس لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، کوئی بعد میں مجھ پر گرفت نہ کرے کہ کیا آپ نے فلاں ریسرچ نہیں پڑھی کہ 72 سے تھوڑے سے زیادہ تھے. تو میں اس خاطر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. ابھی ہم سمبولک ٹرمز میں 72 رکھیں گے. یہ جو 72 لوگ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، انہوں نے ہسٹری کے بہت کریٹیکل ٹائم پر ایک رائٹ ڈیسیشن لیا ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے، یہ صحیح فیصلہ کیسے لیتے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ صحیح فیصلہ کیسے کیا؟ کیوں؟ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن کیسے لیتے ہیں، تو پھر میں اب اس پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، پچھلی دفعہ جب شاید حاضر ہوا تھا تب بھی یہ بات آپ سے کہی تھی. ہم لوگوں کی زندگی پوری زندگی صرف چند ڈیسیشنز ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے پیچھے اپنی 50 سال کی زندگی میں تقریباً کچھ فیصلے کیے ہیں. صحیح ہیں یہ ہوں، غلط ہیں تب یہ ہوں. اگر یہ فیصلے نہ لیتا جو میں نے پیچھے کیے، بالکل کچھ اور ہوتا. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ صرف اپنے فیصلے ہیں، ہم لوگ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں. آپ اور میں جو کچھ بھی ہیں، عادت میں، پرسنالٹی میں، رزلٹ میں، پروڈکٹیوٹی میں، یہ ہمارے ڈیسیشنز ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور مجھے ایک اور بات، اس میں 2 پوائنٹ اور بھی سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی جو کچھ بھی ہے،
ہمارے کچھ ڈیسیشنز کا رزلٹ ہے، بلکہ میں تو رزلٹ بھی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں ڈیسیشنز ہی ہیں۔ دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ 2 پوائنٹ، پہلی بات یہ زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ جو میجر ڈیسیشنز ہیں میرا اپنے خیال ہے 10 بھی نہیں ہے، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے تو آپ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا آج آپ نے یہاں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، آپ نے فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ پیچھے کوئی بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، اس کا رزلٹ ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ پھر میں یہ مجلس پڑھنے یہاں آیا ہوں چونکہ مجھے مجلس پڑھنی ہے، اور مجلس مجھے کیوں پڑھنی ہے؟ چونکہ میں نے 17 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ مجھے دینی طالب علم بننا ہے، یہ میجر ڈیسیشن تھا۔ میں نے پوری زندگی دیکھی اپنی تو مجھے لگا کہ شاید میں نے بڑے فیصلے 5-6 سے زیادہ نہیں کیے، باقی جو کچھ بھی کیا ہے ان فیصلوں کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بات کہ فیصلے بہت کم ہیں۔ ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، زیادہ تر فیصلے ہمیں اس وقت کرنے ہوتے ہیں جب ان فیصلوں کے لیے ہم میچور بھی نہیں ہوتے، ہمیں ان فیصلوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ تھوڑا سا چونکہ کانٹینٹس میں چاہ رہا ہوں ڈیلیور کروں جو تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے سپیڈ سلو کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اردو میں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اردو کے ایکسپرٹس ہیں، اس لیے اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم کرنی پڑے گی۔ اور اس میں اردو کے جو پرابلمز آ رہی ہیں میرے بولنے میں وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ بعد میں کوئی اردو دان مجھے آ کر یہ نہ بتائے کہ آپ نے فلاں جملہ صحیح نہیں کہا، فلاں جملہ، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن مجھے ٹاسک جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ اردو بولنا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے، یہ ٹاسک ہے۔ اب وہ اردو بنے یا اردوگلش بنے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ کی زندگی فیصلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، فیصلے تھوڑے سے ہیں، اور فیصلے جب کر رہے ہوتے ہیں تو وجہ بھی پتہ نہیں ہوتی۔ کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس آدمی نے امام سے کہا کہ میں آپ کو شمشیر دوں گا، میں آپ کو گھوڑا دوں گا، بعد میں ساری زندگی روتا رہا میں نے یہ کام کیوں کیا، یا شاید یہاں نہیں کہا ہو کہیں اور کہا ہو، ساری زندگی روتا رہا کہ میں نے امام سے یہ کیوں کہا کہ میں گھوڑا دوں گا اور شمشیر دوں گا، مجھے جان دینی چاہیے تھی۔ اس وقت پتا تھا؟ نہیں، یہ کمپلیکیشن ہے، اور میں اس کے اوپر اور ایڈیشن کروں، شاید اب تک میں اپنی زندگی کے سارے بڑے فیصلے کر چکا ہوں گا، اب چینج کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ میں میجر ڈیسیشنز لے چکا ہوں گا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو کربلا جیسی جگہ فیصلے کے لیے ملتی ہے، جہاں ہر چیز کلیئر کٹ ہوتی ہے، یہ صحیح یہ غلط۔ ہم سب کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو کربلا ملی آج تک؟ نہیں، تو کیا کربلا والوں کا امتحان ہوا اور آپ کا نہیں ہوا؟ آپ کی زندگی کی کربلا یا جا چکی ہے یا بغیر بتائے آنے والی ہے۔ کیا جا چکی ہے؟ وہ فیصلہ ہو چکا جس پہ کربلا کا رزلٹ نکلنا تھا، یا آئے گی تو بتا کے نہیں آئے گی کہ میں وہ فیصلہ ہوں۔ جنہوں نے کربلا میں فیصلے کیے کیا ان کو یہ بتا کے کیا گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اب فیصلہ کر لو؟ نہیں، ان کو وہ ماحول ملا، اس انوائرمنٹ میں رائٹ ڈیسیشن تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کا اور میرا شاید ہو چکا ہو، شاید ہونے والا ہو۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ خدایا ابھی یا تو نہ ہوا ہو تاکہ میرے پاس چانس ہو،
یا اگر پیچھے ہو چکا ہو تو مجھ سے صحیح فیصلہ خدا نے کروا لیا ہو. اور اگر تیسری صورتحال ہے کہ میرا کربلا والا فیصلہ ہو چکا، نعوذ باللہ تعالی میں نے غلط لیا، تو میں صرف خدا سے یہی دعا کروں گا کہ خدایا اپنے لطف و کرم سے ایک موقع اور دے دے، تاکہ میں اپنی غلطی کا اگر ہوئی ہے تو میں جبران کر لوں، اسے بہتر کر لوں. تو میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آتی ہے، یہ جو لوگ صحیح فیصلہ کر گئے، انہوں نے یہ صحیح فیصلہ کیسے کیا؟ اچھا آپ مجھ سے مت کہیے گا کہ وہ ہسٹری کا ایک ڈیسیشن تھا، اسے بار بار آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کل کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، شاید ہمیں آج ہی وہ فیصلہ کرنا پڑے، شاید کل کے دن کرنا پڑے، اور خدا نہ کرے کہ گزر نہ چکا ہو. تو اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اور اسی عمل کو ہم تربیت کہتے ہیں. اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت میں کیا کریں؟ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم زیادہ تر تربیت کے نام پر وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو ضروری تو ہیں، ان سے حسینیت کا ڈسٹنکشن نہیں ملے گا. زیادہ تر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ضروری ہے، مثلا اگر میں اپنے بچے کو یہ سکھاؤں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کیسے پڑھتے ہیں، عبادتیں کیسے انجام دیتے ہیں، عزاداری میں کیسے شرکت کرتے ہیں، یہ سب انتہائی ضروری ہے. اگر میں نے نہیں سکھایا تو میں اچھا باپ نہیں ہوں گا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، حسینی بننے کے لیے جو چاہیے تھا وہ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ کہاں سکھایا؟ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ وہ ہے کیا. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا، تھوڑی سی سخت مثال، اور یہ مثال یہ بتا رہی ہوگی کہ بعض اوقات ہم جو لینا چاہتے ہیں اس کا الٹا کام کر دیتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، بالکل الٹا کام ہو جاتا ہے. اور وہ بعض اوقات الٹا کام ہماری سوسائٹی میں سیٹل ہو جاتا ہے، کوئی پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. میں ایک مثال عرض کروں گا جرأت کرتے ہوئے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں نے ایسا بہت دفعہ دیکھا ہے، ایک دو دفعہ غلطی سے بیٹھا بھی ہوں اور سنا اور پڑھا تو بہت ہے. وہ یہ کہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگرامز کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ فنڈز جمع کرنے. جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے فنڈز جمع کیے جاتے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ سوسائٹی میں جسٹس ہونا چاہیے. اب میں آپ سے کہوں گا جیسے آپ توجہ سے سن رہے ہیں، ایک ایک سٹیپ سنتے رہیے، پھر ریزلٹ تک پہنچیں گے. آبجیکٹو یہ ہے سوسائٹی میں جسٹس ہونا چاہیے. یہ جو غریب اور امیر کا اتنا ڈھیر سارا فرق ہے، غریب کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اس کو دینے کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، اور پروگرام کے اندر جن کے پاس ہے ان سے کہتے ہیں کہ پلیز کم فارورڈ اور ان غریبوں کی مدد کریں. صحیح ہے، پروگرام کیا، لوگوں سے کہا کہ آپ آئیے اور غریبوں کی مدد کریں. اس کے بعد ایک اگلا کام بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جو 5,000 دے گا اس کا نام لاؤڈ اسپیکر پہ بولا جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ اسٹیج بھی بنا ہوا ہے، اور جو 50,000 دے گا اس کو اسٹیج پہ بھی بلایا جائے گا شکریہ کہنے کے لیے، اور جو 100,000 دے گا اس کو 1 منٹ کے لیے مائک بھی دیا جائے گا. صحیح ہے. اچھا ابھی مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں ریاکاری ہے. میں صرف یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اگر اس کام میں صرف ریاکاری ہوتی کہ ایک آدمی نے 5,000 دیا، ہم نے نام لیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے 5,000 روپے یہاں پہ شامل کیے مثلا جو کچھ بھی،
کسی نے 50,000 کہا، اس کو کہا آپ اسٹیج پر آئیے، اپنا پیسے دیجئے، آپ کو ہم ایک پھول بھی دیں گے. جس نے 100,000 دیا اس کو ہم نے بلایا، اس سے کہا اب آپ 1 منٹ کے لیے مائک آپ کے پاس ہے، آپ بول لیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ اس میں ریاکاری ہے، صرف یہ نہیں ہے. اگر صرف اتنی ہوتی ہے نا تو میں کہتا یہ اپنے عمل کے ساتھ کہیں اور چلا جائے، مجھے اس سے کیا جائے، کہیں اور جائے. اس نے خود اختیار کیا ہے، اس نے خود آپشن میں یہ لیا ہے کہ اس کا عمل میری دانش میں ضائع ہو جائے. خود لیا ہے، جائے ضائع کرے، میں کیوں اس پہ پروٹیسٹ کروں. اس کا پرابلم صرف اتنا نہیں ہے، پرابلم میں ایک ڈیپتھ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ جو نام لیا، اسٹیج پہ بلایا اور 1 منٹ کے لیے مائک اس کو دیا، آپ نے رسپیکٹ دی یا نہیں دی؟ رسپیکٹ دی. اس رسپیکٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ پیسہ. اس کے پاس تھا، اس نے دیا، اور دینا کرائیٹیریا ہوا، اور دینا بھی زیادہ دینا. تو مثال کے طور پر جس نے 100,000 دیا، اس نے اپنی ویلتھ کا 0.1% دیا. اور اگر وہیں پر کوئی آدمی ہوا جس نے اپنی پوری سیونگ، لائف سیونگ کا 1%، 5%، 10% آپ کو دیا، لیکن وہ 2,000 تھا، تو آپ نے اس کو رسپیکٹ دی؟ نہیں. تو دینا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ دینا مسئلہ ہے. اور زیادہ دینے میں بھی نمبر میں زیادہ دینا ایشو ہے، کوالٹی میں زیادہ دینا ایشو نہیں ہے. کوانٹٹی میں زیادہ دینا یہ ایشو ہے. اچھا جی، اب یہ جو آپ نے زیادہ نمبر والے کو زیادہ رسپیکٹ دی ہے، ایک اس میں ریاکاری ہو رہی ہے، اس کا معاملہ خراب ہوگا. میں نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ریاکاری کرتا ہے نہیں کرتا اس کا اپنا معاملہ ہے. مجھے ایک اور ایشو آ رہا ہے. وہ کیا؟ آپ نے رسپیکٹ کا بیس کیا رکھا؟ پیسہ. اب جب آپ نے رسپیکٹ کا بیس پیسہ رکھ لیا، مجھے رسپیکٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہر انسان کو اپنی زندگی میں رسپیکٹ چاہیے، مجھے بھی رسپیکٹ چاہیے. اچھا، اگر میں پوری زندگی اسٹرگل کروں، ایفرٹس کروں، اور میں فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو سکا، رسپیکٹ مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور رسپیکٹ کس پہ مل رہی ہے؟ اور پیسہ میں حلال سے نہیں لا پایا، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ جہاں سے مرضی آئے، مجھے پیسہ چاہیے، چونکہ مجھے رسپیکٹ چاہیے. میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، مجھے رسپیکٹ چاہیے. اگر مجھے رسپیکٹ چاہیے، سوسائٹی مجھ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے، ایون ریلیجیس سیگمنٹ آف سوسائٹی، کہ بیٹا دین کافی نہیں ہے، پیسہ چاہیے. اب میں نے پیسے کے لیے آگے جانا ہے. صحیح سے ملے تو پیسہ لاؤں گا، نہیں ملا تو غلط سے لاؤں گا. اور یہ جو مجھے پرووک کیا ہے اور مجھے انسپائر کیا ہے کہ میں غلط طریقے سے پیسہ لاؤں، یہ کس نے کیا ہے؟ جس نے پروگرام ارینج کیا تھا، اس کا پیٹرن بنایا تھا اور اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس نے مجھے انسپائر کیا تھا. اچھا، اب کہانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، کہانی آگے چلے گی. اب میں اٹھا، میں نے کہا مجھے غلط طریقے سے بھی پیسہ لانا ہے. جب میں غلط طریقے سے پیسہ لانے کے لیے آگے جاؤں گا تو ظلم کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کروں گا. پاورٹی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی. آپ کو یاد ہے میں نے کیوں پروگرام کیا تھا؟ میں نے پروگرام کیا تھا جسٹس پریویل کروانے کے لیے، پاورٹی ختم کرنے کے لیے. اور میرے ریزلٹ کیا نکلا؟ انجسٹس میں نے بڑھایا، پاورٹی میں نے بڑھائی. اس کو میں کہہ رہا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے ایسا ہوتا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ پروگرام کا پیٹرن نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ ویلتھ پر پریویلیج ملے، یہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ ایئرپورٹ پہ تو مجھے بھی مل جاتی ہے، اس کو چھوڑ دینا.
کارڈ ہوگا مجھے بھی مل جائے گی. دین کے اندر ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کے اندر, ریلیجیس گیدرنگز کے اندر آیا ویلتھ کے نام پر رسپیکٹ ملتا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ دین صحیح دین نہیں ہے. یہ دین میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہ دین کبھی بھی جسٹس نہیں لائے گا. یہ دین کبھی بھی امام عدل کا ساتھ نہیں دے گا. اس امام کا ساتھ نہیں دے گا جو آئے گا وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میری بات کا رزلٹ کیا ہے؟ میری بات کا رزلٹ یہ ہے کہ سم اپ کرتا ہوں, ہم نے رسپیکٹ دی ویلتھ کے نام پر ریلیجن کے اندر. ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ بھی غلط کر رہا ہے. ابھی میں اندر کی بات کر رہا ہوں. ریلیجن کے نام پہ رسپیکٹ دی, ویلتھ کو رسپیکٹ دے دی. ویلتھ کے لیے مجھے انسپائر کیا, مجھے دولت کے لیے انسپائر کر دیا, نیگیٹو سینس میں پرووک کر دیا. میں گیا, میں نے انجسٹس کیا, میں نے پاورٹی اور بڑھائی. ایک اور مسئلہ بھی ہے, ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. صرف میں انسپائر ہوا ہوں یا باقی لوگ بھی ہوئے ہیں؟ باقی بھی ہوئے ہیں. جس کو صحیح طریقے سے مل گیا اس کو دولت مل گئی, اس نے رسپیکٹ لے لی, وہ بڑا خوش ہو گیا. جس کو دولت نہیں ملی صحیح طریقے سے, اس نے غلط طریقے سے لی اور لے کر خوش ہو گیا. اور جس کو صحیح بھی نہیں ملی اور غلط بھی نہیں ملی, وہ سوسائٹی کے لیے بعض اوقات مرڈرر بنے گا. وہ سوسائٹی کو انسیکیور کرنے میں ایک ایلیمنٹ بنے گا. اور یہ جو سوسائٹی کی انسیکیورٹی ہے, یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ اس نے بنائی ہے جو کھڑا ہوا تھا جسٹس پھیلانے کے لیے, پاورٹی کا مقابلہ کر. یہ غربت ختم کرنے آیا تھا, قاتل بنا کے واپس چلا گیا. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. اگر میں نے اپنے دین کو اچھی طرح پڑھا ہوتا, میں اپنے دین کے اندر ڈیپتھ رکھتا ہوتا, تو مجھے رسول خدا کا ایک جملہ پتا ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہ کے رسول نے کہا, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے کپڑے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ ہو, سمبولک ہے, یہ بھی ڈریس کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ ہو, یہ سمبولک ہے. کوئی بہت ہمبل آدمی آئے گا, وہ ممکن ہے بہت سستا سا کپڑا پہنا ہوا, لیکن گاڑی کی وجہ سے رسپیکٹ لینا چاہ رہا ہوں, گھر کی وجہ سے رسپیکٹ لینا چاہ رہا ہوں, اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے رسپیکٹ لینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں جو دولت کی وجہ سے رسپیکٹ لے. کپڑے کو انہوں نے سمبولک کہا. جو یہ چاہے کہ اپنے کپڑے کی وجہ سے اس کو رسپیکٹ ملے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کپڑے کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اتنا بڑا گناہ کر دیا اس نے تو شاید ساری نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, اس نے پتہ نہیں کتنے قرآن کریم پڑھے ہوں گے. اس وجہ سے اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں پتا ہے. میں کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں اور ڈیپتھ میں جاتا جو نہیں مل پائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی یہ کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ آخرت کا منکر ہے. آخرت کا منکر ہے. اگر کسی کا ٹرو بلیف آخرت پر ہوگا, وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا, کبھی یہ نہیں کرے گا. اس کو سزا اس بات کی مل رہی ہے. فرمایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اچھا, اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنے جاؤں گا, دوبارہ واپس آتا ہوں ڈسکشن کے اوپر جو ہمارا تھا. یہ حسینیت ہمیں کیسے سیکھنے کو ملے گی؟
یہ کہ میری زندگی میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جس سے میں صحیح فیصلے کروں، غلط فیصلے نہ کروں۔ ایک پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ کام یہ، آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے ریلیجن کی اس ڈیپتھ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ سادہ آپ میں اور آپ بیٹھ جائیں، چند کام کریں اور خوش ہو جائیں کہ ہم وہ پوچھنے والے کی طرح کہ ہم نے یہ کر لیا، اب دین میں کچھ بچا ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم اپنے دین کی ڈیپتھ تک جائیں، اس کی ڈیپتھ ہوگی جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا سکے گی۔ اب میں بہت جلدی سے، ٹائم بہت کم ہے، اس بات کو دوبارہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور طریقے سے کہ ہم صحیح فیصلے کب کر سکیں گے، اور یہ اس ٹائپ کی غلطیاں جو ہماری سوسائٹی میں کامنلی ہو رہی ہیں، ان غلطیوں سے کیسے نپٹا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ابھی چند سخت باتیں کر چکا ہوں، ایک سخت بات اور کروں گا معذرت کے ساتھ۔ یہ معذرت تکلفاً کہیے، چونکہ میں کرنے ہی بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تکلفاً کا۔ ایک اور سخت بات میں کہوں گا، مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے۔ میں نے لوگوں کا بیہیویئر اپنے بارے میں اور ریلیجس انسٹیٹیوٹس اور ریلیجس فیگرز کے بارے میں بہت نوٹ کیا ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ تقویٰ کا احترام نہیں کرتے، لوگ تقویٰ کا احترام نہیں کرتے، لوگ پاپولیرٹی کا احترام کرتے ہیں، لوگ شہرت کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے کیس میں اس کا احترام نہیں کرتے، میں کون ہوں، بندے خدا ہوں یا نہیں ہوں، اس کا نہیں کرتے۔ اس کا کرتے ہیں اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے، کہاں پہ پڑھتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کیا پڑھتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہاں پڑھتا ہے، اس کے سننے والے کتنے ہیں، اس کی سوشل رسپیکٹ کتنی ہے، یہ سب دیکھتے ہیں، جو دین سے سب ریلیونٹ ہے۔ اس کی دین میں کیا حیثیت ہے کہ میرے سننے والے کتنے ہیں۔ اب میں اگر مثالیں دوں تو سید الشہداء کے سننے والے کتنے تھے اس وقت، اس کی کیا ریلیونس ہے دین سے کہ جو بندہ ہے اس کی سوسائٹی میں رسپیکٹ کتنی ہے۔ جب مولا چوتھے سرکار کوفہ سے چل رہے تھے کیا رسپیکٹ تھی ظاہری طور پر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، ہماری ویلیوز صحیح نہیں ہیں عزیزان محترم۔ ہم نے کچھ پریکٹسز کے اوپر اپنے آپ کو خوش کیا ہوا ہے، یہ پریکٹسز صحیح ڈیسیشن نہیں کرواتی ہیں۔ یہ پریکٹسز مسلمان ہونے کے لیے، اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے لیے، ان کا ماننے والا ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کی امپورٹنس ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو اس پرفیکشن تک نہیں لے جا سکیں گے اکیلے جس پر آپ نے حسینی بننے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ وہاں تک نہیں لے جا سکیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں اس کی امپورٹنس نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے میں خود کر رہا ہوں اور کروں گا ساری زندگی، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، لیکن اگر میں اپنے آپ کو خوش کروں کہ اس سے میں حسینی بن جاؤں گا، وہ حسینی جو میں نے کل کہا تھا، کافی نہیں ہے۔ کیا چاہیے ہوگا آپ کو اور مجھے؟ ویلیوز کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی ویلیوز کے اندر جا کر سوچنا پڑے گا، اور یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوگا جو میری اور آپ کی لائف کے اندر ڈکٹیٹ کرے گا کہ رائٹ ڈیسیشنز کیا ہیں۔ اب بہت تیزی سے رائٹ ڈیسیشن کی اور ان ویلیوز کے لنک کو دکھانے کے لیے آپ کو ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا اور پھر مصائب کو بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو آدمی وہ غلط کام کرے گا
ویلتھ کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ رسپیکٹ لے گا، اصل میں وہ آخرت کو نہیں مانتا. تو اب اس لنک کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے رسول جیسے ہی آئے، پہلے سال انہوں نے سب کو، مسلمان ہوتے ہی سب کو نماز سکھائی اور کہا نماز پڑھو. یہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. نماز ہجرت کے بعد آئی تھی. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں نماز کی امپورٹنس نہیں ہے؟ بھول کے بھی نہیں سوچے گا کہ یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، ایک اور بات کہہ رہا ہوں. روزہ ہجرت کے بعد واجب ہوا تھا. قرآن کا میجر سیکشن ہجرت کے بعد آیا تھا. اللہ کے رسول نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ وہ کیا سکھا رہے تھے؟ بھائی نماز واجب ہوئی نہیں تھی، روزہ واجب ہوا نہیں تھا، حج تو وہی مکہ میں رہ رہے تھے، قرآن کریم بھی تھوڑا سا نازل ہوا تھا. ہم تو اپنے اسکولز میں یہی سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول 13 سال تک کیا سکھا رہے تھے؟ اللہ کے رسول سب سے پہلی چیز یہ سکھاتے تھے کہ صرف خدا ہے جس کی بات ماننی ہے اور کسی کی نہیں ماننی ہے. وہ یہ سکھاتے تھے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور دنیا آئے گی، وہ اصلی ہے یہ اصلی نہیں ہے. رسول اللہ یہ سکھاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا سورہ یاسین کے آخر کے اندر اس کافر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیوں کو اس نے اپنی مٹھی کے اوپر جمع کیا، اس کو پھونک مار کے اڑا دیا. قال من یحیی الرمام وہی رمیم، یحیی العظام وہی رمیم. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو گئی ہیں. کافر کی بات کو نقل کیا قرآن کریم نے. قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان سب کو بنایا تھا، وہ زندہ کرے. یہ سب باتیں عقائد کی جو باتیں ہیں یہ مکہ کی ہیں. ہمارے یہاں جب ڈسکشن ہوتا ہے کون سی آیت مکہ میں آئی کون سی مدینہ میں، تو ہمارے یہاں جنرل رول یہ کہتے ہیں جن کا تعلق بیسک بلیف سے ہے وہ مکہ میں آئی ہیں. بیسک بلیفز کیا تھے؟ یہی کہ اللہ ایک ہے، نبی رسول ہیں، امیر المومنین کے اعلان ہوئے تھے، اس کے بعد قیامت کا ذکر تھا، یہی سب کچھ. یہ جو سارے بلیفز ہوتے ہیں ان کی بیس پر کچھ ویلیوز بنتی ہیں. بلیفز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ویلیوز کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ویلیوز بنتی ہیں. مثلا اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اس کے بعد ایک قیامت ہے تو آپ کے سامنے ویلیو بنے گی. وہ کیا ویلیو ہے؟ کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت سب سے اہم ہے. ان ویلیوز کی بیس پر آپ کے سامنے کمانڈز آئیں گے، حکم آئیں گے، یہ کرو اور یہ مت کرو. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ پریکٹسز کو پک کرتے ہیں، ویلیوز اور بلیفز کو پیچھے سے ہٹا چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ پریکٹسز ہمیں ڈیولپ کرنے کے فیز سے باہر چلی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ پرابلم ہے، وہ یہ کہ ہم سمپل پریکٹسز کے اوپر چل رہے ہیں. ان سمپل پریکٹسز کے پیچھے کچھ ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کے پیچھے کچھ بلیفز ہیں، ان کے تک ہماری پہنچنے کی طاقت نہیں ہو رہی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب وہی پریکٹسز ایسے لوگ کر رہے ہیں جو ویلیوز میں 100% اپوزیشن میں ہیں. ویلیوز یہ کہہ رہی تھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کو دیکھو. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں کا مطلب یہ نہیں سب اٹھ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، مطلب سب کے سامنے واضح ہے دنیا کو پرائورٹی نہیں ملے گی اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے. پہلے آخرت ہے پھر دنیا ہے. لیکن جب میں اور آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جس کا بلیف نعوذ باللہ اس پر ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے. یہ ہماری پرابلم ہے. اب میں آپ کے سامنے بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہوئے، آپ کو عمر سعد کا واقعہ یاد ہے؟ کیا عمر سعد نہیں جانتا کہ ایک آخرت ہے؟ جانتا ہے.
کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا ہے، اللہ کے رسول کا نواسا ہے، یہ حق پہ بلا رہا ہے، باقی لوگ باطل پہ، سب کچھ جانتا ہے. پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو میں آخرت کی باتیں کر رہا ہوں اس کو میں سیٹل کر لوں گا، ابھی تو دنیا لے لوں نا. اس نے اپنے جملے میں کہا کہ میں ابھی رے کی حکومت لے لیتا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. پرائرٹی کس کو دی ہے؟ دنیا کو. اب میں ایک سوال کروں گا، اگر ہم لوگ اپنی ویلیوز میں پرائرٹی پھر دنیا کو دے رہے ہوں تو ہم حسینی ہیں؟ یہ میجر پرابلم ہے، یہ میجر پرابلم ہے. اس کو مجھے اور آپ کو صحیح کرنا ہوگا کسی طریقے سے. اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے دوسرے ہی دن آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہہ دی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی گارنٹی سے کہہ دوں، اگر کسی شخص نے اپنی تربیت میں ویلیوز کے لیول پر کام نہیں کیا، صرف پریکٹسز پہ کام کیا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ دین تک نہیں پہنچے گا، وہ دین میں کہیں اور چلا جائے گا، وہ دین کے ریزلٹس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. اب جو سید الشہداء کی فکر ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں بار بار اپنی دنیا سے نکال کر ایک اور دنیا میں لے جاتی ہے. بار بار یہ فکر کیا کرتی ہے؟ ہمیں تنگ کرتی ہے. نعوذ باللہ تعالی اگر کربلا کا ذکر ہمارے درمیان نہ ہوتا، ہم لوگ دنیا پہ ایسے سیٹل ہو جاتے کہ یہاں سے نکلنے کا کوشچن ہی نہیں تھا. جو کربلا ہمارے ساتھ کرتی ہے یہ سارے واقعات بار بار یاد دلاتی ہے کہ دیکھو دنیا دار غلط تھے، آخرت والے صحیح تھے. یہ ہمیں پنچ کرتی رہتی ہے کہ تم لوگ سیٹل نہیں ہونا. اب ہم لوگوں کے ساتھ جو بدقسمتی اگلی رہتی ہے وہ یہ کہ جب تک ہم اس فرش پر ہوتے ہیں ہم اہل آخرت ہوتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں والسلام نام تمام. ہماری کہانی یہ ہوتی ہے. اس بیریئر کو آپ نے اور میں نے توڑنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، ہماری ڈوئل پرسنالٹیز نہ بن جائیں کہ جب ہم فرش عذاب پہ بیٹھے تو ان کو روئیں جنہوں نے آخرت کے لیے جان دی، اور جب باہر نکلیں تب بھی انشاءاللہ ویسے ہی بنے جو آخرت پہ جان دے رہے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے. اور میں اگلے 8 دن اس کے اوپر محنت کروں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا. مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں یہ سب آپ کے سامنے بول رہا ہوں گا تو اپنے آپ سے بھی پوچھتا رہوں گا کہ تم بے حیا تو نہیں ہو، بول رہے ہو، تم نے خود کیا یا نہیں کیا. اور جب آپ کو سنا رہا ہوں گا تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مسلسل اپنی لائف کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیے گا. میرے اندر کیا ہے اور کیا ابھی مجھے اور بنانا ہے. اس سے مجھے اور آپ کو یہ عشرہ ایک نئی زندگی دے سکتا ہے انشاءاللہ. 2 محرم کی شب ہے آج. محرم الحرام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ہمیں نئی زندگی سکھانے کے لیے آتا ہے. اور جب بھی محرم آتا ہے اور سید الشہداء اور ان کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک بات ہمیں یقین سے پتہ چل جاتی ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں امام حسین زندہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میرے جیسا آدمی کہے گا خدایا میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں اپنی زندگی کے اندر تیرے دین پر عمل نہ کر پایا ہوں شاید، لیکن میں خدا سے پھر بھی کہوں گا خدایا شب جمعہ ہے عزیزو، میں خدا سے یہ کہوں گا کہ خدایا تیرے لیے ممکن ہے، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. سینے کو چیر کر دیکھ یہاں سیدہ کا احترام ہے یا نہیں ہے. سینے کو چیر کر دیکھ. خدا میں گناہگار ہوں،
میں تیرے دین میں معصیت کی ہوگی، لیکن اے خدایا دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، تو کر سکتا ہے، تو جا کر میرے دل کی گہرائیوں میں دیکھ، آیا میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں یا میں امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ میں خدا سے یہی کہہ سکتا ہوں۔ اعزائے محترم، شب جمعہ ہے، ماہ محرم الحرام ہے۔ شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس عجیب روایات موجود ہیں۔ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی ارواح امام حسین کے روضہ مبارک پہ جمع ہوتی ہیں۔ ہر شب جمعہ انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اپنی ارواح کے ساتھ کربلا کی زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اور عزیزوں، میں بہت تیزی سے عرض کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ ایک روایت میں موجود ہے کہ بی بی سیدہ طاہرہ بھی امام حسین کے روضے پر تشریف لاتی۔ آج ہی روایت دیکھ رہا تھا، اور روایت میں لکھا تھا کہ جب سیدہ گریہ کرتی ہیں تو زمین اور آسمان پر وہ عالم آتا ہے کہ دنیا کے تمام ملک، تمام فرشتے بی بی کے گریہ میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اے خدایا، ہم اہل دنیا ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ، لیکن مجھے نہیں معلوم اس وقت دنیا کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ عزیزو، دو روایات مصائب کی صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک وہ لمحہ ہے جب امام حسین مدینے سے باہر نکل رہے تھے۔ سید الشہداء جب مدینے کے اندر رہ رہے تھے تو لوگ دور دور سے آتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور امام حسین جا رہے ہوتے تھے تو لوگ امام حسین کی زیارت کیا کرتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے حسین کو دیکھا۔ اور ایک امام حسین کے خاندان میں ایسی عظیم الشان شخصیت تھی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ خاص کر زیادہ آیا کرتے تھے، اور جب اس کو دیکھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج ایسا لگا جیسے نبی کو دوبارہ دیکھ لیا ہے۔ حضرت علی اکبر کا رخ اندر۔ ایک موقع آیا جب سید الشہداء نے مدینے سے جانے کا ارادہ کیا، اور جب مدینے سے جانے لگے تو وہ کوہرام بپا ہوا کہ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں مدینے کے اندر لوگ ایسے روئے جیسے رسول اللہ کی وفات پر روئے تھے۔ سارا مدینہ جمع ہوا۔ میں صرف ایک روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک موقع آیا جب امام حسین اپنے نانا، اپنے بھائی اور اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے روزوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ نواسۂ رسول اپنے نانا کی قبر کی طرف گئے، مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے گئے، ایک ایک قدم مضبوط طریقے سے اٹھایا، اللہ کے رسول کے روضے کی زیارت کی اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے، اور اسی طریقے سے مضبوط انداز میں شخصیت کو مضبوطی کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی طرف گئے اور واپس آئے۔ اور راوی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی سیدہ کی قبر کی طرف جانے لگے تو تیزی سے بڑھتے ہوئے قبر کی طرف گئے، تو بیان کرنے والا کہتا ہے ہمیں یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا۔ امام حسین ایسے بی بی سیدہ کی طرف گئے، اور میں کہوں گا کہ اے میرے مولا، آپ نے اپنی ماں سے الوداع کیا، آپ نے قبر مطہر کی زیارت بھی کی، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ماں نے کبھی الوداع نہیں کیا ہوگا۔ شب عاشور میں وہ مصائب دوبارہ پڑھے جائیں گے، لیکن اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ ایک موقع آیا جب کربلا کے میدان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور راوی نے پوچھا کہ مولا یہ کربلا کے میدان میں کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟
اور مولا نے پلٹ کر کہا کہ تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا۔ عزیزو 2 محرم کی شب ہے، 2 محرم کو نواسۂ رسول کربلا کے میدان پر پہنچے ہیں۔ بہت مختصر کرتے ہوئے سید الشہداء میدان کربلا پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک موقع کے اوپر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا اس جگہ کا نام عقر ہے۔ فرمایا اور کوئی نام ہے؟ وہ نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا بھی ہے۔ پھر کسی اور سے پوچھا تو کسی نے کہا مولا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس مولا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے۔ ہا ہنا مناخ رکابنا، فرمایا یہیں پر ہمارے سوار اتارے جائیں گے۔ مقام رحالنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے۔ اس کے بعد فرمایا مقتل رجالنا، یہاں ہمارے مرد شہید کر دیے جائیں گے۔ ومسفک دمائنا، اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ روایت کے مطابق بی بی ام کلثوم نے سید الشہداء کو کہلوایا، کہا بھیا جب سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اس جگہ کے بارے میں ایک کیفیت ہے، یہاں پہ دل گھبراتا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جنگ صفین کی واپسی پر اس جگہ پہ پہنچا تھا۔ روایت فرمائی، کہا امام حسن میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سو گئے اور امیر المومنین ساتھ تھے۔ امیر المومنین استراحت کرتے ہیں، ایک دفعہ اچانک آنکھ کھلتی ہے، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ میرے مولا نے صرف ایک جملہ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ یہ کربلا کی زمین جیسے خون کا دریا ہے اور میرا حسین اس کے اندر ڈوب رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سید الشہداء کربلا میں پہنچے، بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد یہ زمین ہم تم سے خرید رہے ہیں، ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے، صرف 3 کام کر دینا بنی اسد ہمارے لیے۔ پہلا کام، جب ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو لاشیں دفنا دینا۔ دوسرا کام، اے بنی اسد کبھی بھی ہمارے لاشوں پر پانی نہ بہانا، یہاں پر نہریں نہ جاری کرنا، یہاں پہ فصلیں نہ اگانا۔ بنی اسد نے احترام کیا۔ اور تیسری بات بڑی ہی عجیب بات تھی، عزیزو آپ ماتم کرنے کے لیے یہاں پر آئیں، آپ عزاداری کرنے کے لیے یہاں پر آئیں، آپ 8 دن اور یہاں پر آئیں گے، اس میں آپ کو شاید کبھی کوئی مشکل اٹھانی پڑ جائے گی، بس آپ کی خاطر امام نے فرمایا بنی اسد ایک تیسرا کام بھی ہے، دیکھو ہمارا زائر یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آئے گا، ہمارا زائر یہاں پر زیارت کرنے آئے گا، 3 دن تک تم لوگ خیال کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا۔ میں کہوں گا مولا تو کتنا قریب ہے، تو پیاسا رہے، تیری اولاد پیاسی رہے، اور تجھے پرواہ زائروں کی ہے، ماتمداروں کی ہے، عزاداروں کی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمیں حسین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلتے ہوئے شہادت کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کی ظہور کا دن، ان کی نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ ماتم حسین۔